سمایا ہوا ہے تے جدوں انسان دے اندر یہ ذکر سما جاتا ہے تے یہ اندر پھر ایک کیفیت پیدا ہوندی ہے، پھر رب سونے دا محبت جڑی دے اندر ترقی کردی ہے کہ وددا ہے تے اور یہ کلی ماسو اللہ تو منہ موڑ لیندا ہے اور رب سونے دے کے سر تسلیم خم کر دیندا ہے۔ سچا عاشق ہوندا بھی وہی ہے کہ جو دلوں یہ گل کہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں آئے کہ رب جو کہندا اوتے عمل کرنا، قرآن و سنت دے اوتے عمل کرنا، قرآن و سنت تو علاوہ ہٹ کے نہیں چلنا۔ ساری زندگی یہی وہ آئین حیات ہے، یہی وہ آئین ہے انقلابی جدھر انسان دے ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی تمام شعبہ حیات دے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ کسی غیر کو سانو کسی رہنمائی دی لوڑ نہیں، کسی نظام دی لوڑ نہیں۔ اسے یہی قرآن پاک دا قرآن و سنت دا نظام ہی ہے جنہوں خلافت راشدہ کیا جاتا ہے، نظام مصطفیٰ کیا جاتا ہے، جیڑا بدقسمتی نہ حالے تک اسی پاکستان سے نافذ کر نہیں سکے، جنہی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی خواہش کی تھی تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی گل دسی سی کہ اس خلافت دا احیاء جڑا ہونا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ان قریب یہ ظہورات شروع ہوں گے۔ تو فتح ربانی دے اندر ہی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرمانے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے سچے عاشقاں دنیا دے نال ایک لمحہ بھی نہیں چھڑتے، جدوں وہ اپنا سچائی ثابت کر دیندا، اپنا سچا عشق ثابت کر دیندا تے حضور غوث پاک فرمانے نے پھر رب سونا نوں ایک لمحہ بھی اپنے غیر دے نال نہیں چھڑدا، اور کل ہی اپنی طرف متوجہ کر لیندا، وہ قلب دا دھیان کل ہی اپنے رب دی طرف ہوتا، ایک لہر بھی ایسی نہیں جڑی غیر دی طرف ہوے۔ تے جس ویلے انسان دے اندر ایک کیفیت پیدا ہوندی پھر ہی وہ روحانی ترقی ملدی ہے۔ تے حضور غوث پاک نے آپ فرمانے تذکرہ غوثیہ جی لکھیا ہے کہ اگر تو اللہ نو چاہنا نا کہ دنیا آخرت جملہ ماسوا اللہ نو اپنے دل چوں کڈ دے، کیونکہ جب تک تو نہیں کڈے گا تو آپ اسی واسطے دس رہے بھی جب تک تیرے تو نکلوں گا نہیں کدی بھی تو منزل حاصل نہیں کر سکتا، اپنی مقصد حیات نو حاصل نہیں کرتا، کیونکہ تیری زندگی دا مقصد ہی اسی رب نے پیدا کیتا کہ تو میں نو پہچان، میری عبادت کر، قرآن و سنت دے عمل کر، ماسو اللہ دی ساری علائشہ جو نکل جا، دنیا دے کسے نظام کسے غیر دی گل نو کدے تسلیم نہ کری نہ منی تے اور اللہ میری محبت وچ ہی مبتلا رہی، میری طرف ہی متوجہ رہی، کیونکہ سارے خزانے دا مالک دا میں اور میرے کو ہر خزانہ لا محدود ہے تے غیر دا سوالی ہونے دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی ہے نہیں۔ تے سچا عاشق تا اینو جاندا ہی نہیں مخلوق نو، وہی اپنے تمام تر امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز میں اور فقط خدائے وحدہ لا شریک، ہر لمحہ وہ صحبت وہ ذکر چ وہ دھیان چ وہ طرف روحی حوالے نہ محو پرواز رہندا ہے، اور اپنے اس وجود چو نکل کے یہ سارے باطن چو نکل کے ستے اسمانہ چو نکل کے اور اس کو علاوہ آگے ولایت اولیاء چو نکل کے ولایت انبیاء چو نکل کے اور ولایت ملائکہ چو نکل کے کمالات نبوت چو نکل کے کمالات رسالت چو نکل کے کمالات اولو العظم تو نکل کے اور حقائق انبیاء تو نکل کے حقائق الہیہ تو نکل کے رب سونے دی بارگاہ پہنچ جاتا ہے تے رب سونا ہے وہ دی مدد کردا اپنے ہاں سچے عاشق دی تے سچے عاشق کو اپنا بھروسہ تمام تر اپنے سونے مولا تے ہوندا نو تے اور ایک لمحہ بھی اپنے سونے رب نو نہیں بھولدا تے اللہ تو علاوہ سب نو اپنا دشمن سمجھدا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو علاوہ جننے بھی غافل ہیں اے دشمن مولا دے رب سونے دی طرف جان واسطے اس دو رکاوٹ نے تے انبیاء علیہ السلام ساڑھے پیارے نبی نے بھی سانو یہ تعریف دیتی ہے تے رب سونے بھی یہی دسیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں رابطہ مضبوط کرو، اس واسطے ہر جن نماز دے اندر رب سونے نے اپنی حمد و ثنا دے نال نال السلام علیکہ ایھا النبی دی تعلیم دیتی کہ میرے پیارے نبی دا بھی دعا سلام بنا کے رکھیا کرو تے میرے پیارے نبی دے بھی درود پاک پڑھو تے جدوں بھی تسی خلوص دل نہ پڑھو گے
ਆਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਖੁਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ اور نبی پاک دی اطاعت اتباع دینا سچی محبت دینا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہو کے انسان پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب نہ انسان دی نوری تار جڑ جاتی ہے۔ جنہیں ایک موبائل لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر دی وائی فائی نہ بوسٹر نہ یا سیٹلائٹ نہ جڑ جاتی ہے، اسی طرح میرے نبی نہ قلب نہ اتار جڑ دی ہے، پھر نبی پاک طرف فیض آندا و نوارات آندے ہیں تے انسان جڑا دن بدن پھر ترقی کردا ہے اور ایک کیفیات جڑی وہ بندیاں نے تے انسان کائنات کی طرف رغبت نہیں کردا، دھیان اگر ہے تے اللہ دے پیارے نبی طرف ہے اور سچے اللہ والے کوئی پروگرام سیکھدا ہے، سچے فاہم العلماء حق کو سیکھدا ہے، پھر رب سونے طرف متوجہ ہوندا ہے، پھر سپی طرح محنت کرتا اپنی تمام طرف ہمت جیڑی ہے وہ پوری ہمت اپنے رب سونے طرف لا دیتا ہے تو پھر انہوں نعمت حاصل ہو جاتی ہے، انہوں پتا کہ میرا حصہ جتنے جتنے ہے ہر حال چ میرے کو ہونا۔ تو دوسری بات ہے کلمہ طیب دا ہتھیار یہ کول ہوندا ہے، راہ دے وچ جتھے بھی کتے باطن دے اندر رکاوٹ آندی ہے، مزاحمت آندی ہے یا کوئی دروازہ نہیں کھلدا تے یہ چابی کلمہ طیب دی یہ کول ہے تے جویں لا الہ الا اللہ دی ضرب ماردا ہے تے فوری وہ دروازہ کھل جاندا باطن دا تے اگلی دنیا داخل ہو جاندا ہے۔ یا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوندا ہے تے اودوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پاک دی مدد کر کے انہوں چکڑ کے اگلی منزل تے لے جاندے نے، پھر پیشوا کی طرف متوجہ ہوندا تے یہ بھی مدد کردے ہیں۔ بعض سچے طالب جڑے ہیں انہوں کو ایک ہتھیار بڑا زبردست لا الہ الا اللہ اور یہ چابی اللہ دے پیارے نبی نے فرمائی ہے کہ ہر دروازہ کھولنے دی چابی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے تے جیڑا بھی یہ چابی جنوں مل جاندی ہے تے انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ تے سچے اللہ والے عاشقان مولا اسے واسطے کسے نہ نہیں اڑی دے کیونکہ دنیا کی طلب انہاں تو ہوندی نہیں ہے، دنیا تو منہ موڑ جاندے نے، اگر کوئی انہاں فتنے فساد پاؤن دی کوشش کردے تے جان چھڑاندے ہیں، کدے بھی وہ لگے لگتے ہے کہ جیسا معاملہ آ بھی جائے تو اثار کرنگے اپنا حق